اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ کہانی ہے ایک سوڈانی جادوگر کی کہ ساری زندگی وہ جادو کرتا رہا اور جس کے قبضہ میں تقریباً 286 یا 300 کے لگ بھگ اس کے پاس جنات تھے، جن کے ذریعے وہ شیطانی عملیات کرتا اور شیطانی کام کرواتا ان سے، اور ان کی جو ڈیمانڈز ہوتی وہ ساری پوری کرتا۔ یعنی اس نے اپنی زبانی ایک انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے نہ کبھی زندگی میں نماز پڑھی، پہلے میں زندگی میں کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، اور میں نے کبھی بھی زندگی میں روزہ نہیں رکھا، اور کوئی بھی اچھا کام جو دینی کام ہو وہ میں نے کبھی نہیں کیا۔ اور اس نے پھر بتاتے ہوئے یہ کہا حامد آدم اس کا نام ہے اب کا، اور پہلے جو نام تھا وہ اس کا اور نام تھا، لیکن اب جو اس کا مسلمانوں والا نام ہے اس کا حامد آدم نام ہے۔ تو سعودی میڈیا سے اس نے اپنا انٹرویو دیا اور گفتگو کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ مسلمانوں میں یہ جادو وغیرہ یا یہ شیطانی عمل، یہ اس کا رجحان بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر۔ یعنی چند ایک لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں لیکن وہ غلیظ کام کرتے ہیں۔ تو پھر اس نے یہ کہا کہ جب اگر کوئی مسلمان یہ کام کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا اندر کا جو ایمان ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سے، اس کے دل سے اس کا جو ایمان ہے اللہ پاک پر جو توحید ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے اٹھا لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر وہ انسان گناہوں میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور اسی طرح اس نے یہ بھی کہا کہ ایسے ایسے کام وہ کرتے تھے، اور زیادہ تر اس نے کہا کہ میں جو اپنی سوڈانی فٹ بال ٹیم ہے اس کے لیے میں جادو کرتا تھا، اسٹیڈیم میں بھی کرتا تھا، اور اس کے علاوہ میں باقی جو گھروں میں بھی کرتا تھا، اور اپنی جو جگہ تھی ان کی خاص جو جگہ ہوتی شیطانی عمل کرنے کے لیے ان جگہوں میں بھی جا کر کرتا تھا، اور جو اچھا پلیئر ہوتا تھا دوسری ٹیم کا، جو مخالف ٹیم ہے ان کی ٹیم کا، تو اس کو بھی ٹارگٹ کرتا تھا اور مجھ سے یہ کام کروائے جاتے تھے۔ اور اس نے کہا کہ زیادہ تر لوگ میرے پاس آتے تھے اس وجہ سے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالیں۔ یعنی کوئی آیا کہہ رہا ہے کہ فلاں جوڑا بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے، خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے، کوئی کسی کا رشتہ دار آ جائے گا، کسی کا جاننے والا آ جائے گا، کسی کا کوئی بھی آ جائے گا، تو وہ آ کر یہی کہیں گے کہ فلاں بندہ ہے تو ہم آپ کو اتنے پیسے دے رہے ہیں، تو آپ پیسے لے کر کیا کریں کہ ان کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ اور میں یہ عمل کرتا تھا شیاطین کے ذریعے۔ لیکن پھر جب مجھے توحید کے بارے میں نے پڑھنا شروع کیا، کچھ کتابیں اور کچھ CDs کہتے ہیں کہ بیانات میں نے سنی، تو وہ اللہ کی طرف سے انہوں نے کہا کہ شاید مجھے ہدایت ملنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس نے کہا کہ میرے پاس شیطانی جو پاور ہے وہ اتنی آ چکی تھی کہ میں اب جو چاہتا تھا کر سکتا تھا ایک اشارے پر۔ اگر کوئی انسان آتا اپنا کام کروانے کے لیے تو میں ایک اشارہ دیتا اور اس انسان کا کام منٹوں میں، سیکنڈز میں ہو جاتا تھا، اتنی اس کے پاس۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اتنا شرمندہ ہوں، اور انٹرویو دیتے ہوئے بھی وہ رو پڑا کہ میں نے اتنے غلیظ کام کیے ہیں، اتنے غلیظ کام کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اللہ کے سامنے آؤں۔ لیکن پھر بھی اللہ کی اتنی رحمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان جیسی نعمت سے نوازا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے مالا مال کیا ہے ایمان سے۔ تو میں بڑا شرمندہ ہوں کہ میں نے ساری زندگی یہ کام کیے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں، اور جن لوگوں کو میں نے نقصان پہنچایا میں ان سے بھی معافی کا طلبگار ہوں کہ اللہ مجھے بھی معاف کرے، اور جن لوگوں کو میں نے نقصان پہنچایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں بھی میری معافی جو ہے، میرے حق میں ان کی جو معافی ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور مجھے معافی عطا کرے۔ تو بڑا وہ پشیمان ہو رہے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے جب یہ کام چھوڑا تو تمام شیاطین، جو شیطانوں کا سردار تھا، اس نے مجھے بڑی آفر دی، یعنی آپ کو زیادہ پاور ملے گی اور آپ زیادہ سے زیادہ جو کام ہے وہ کر سکتے ہیں اپنی ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے، آپ کہیں کوسوں میل دور آپ اپنا کام کر سکتے ہیں، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے منع کر دیا تو پھر وہ سارے میرے دشمن بن گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے، اور آپ کو ہم جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیں گے، آپ کا گھر جلا دیں گے، آپ کی ہم جان لے لیں گے، آپ کو مار ڈالیں گے۔ کہتے اس طرح کی مجھے دھمکیاں دی گئی۔ لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا
کہ حامد آدم نے یہ بھی بتایا کہ میں جب یہ جادو وغیرہ کرتا تھا تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے تھے کہ جو مسلمان بھی اگر کوئی آ جاتا تھا، کیونکہ مسلمانوں میں یہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن کرتے ہیں لوگ، ایسا نہیں ہے کہ لوگ محفوظ ہیں، لیکن زیادہ تر جو اکثر تعداد ہے 90% وہ تعداد زیادہ ملوث ہے ایسے کاموں میں ہندو اور یہودی بہت زیادہ پہلے بھی اس کام میں لگے ہوئے تھے۔ جب ہاروت اور ماروت کو جو پچھلا واقعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل میں نے بتائی تھی کہ کس طرح وہ لوگ ان سے جنتر منتر سیکھتے تھے اور ان کا ایمان ایک نور کی شکل میں گھوڑے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف نکل جاتا تھا، اور ایک عورت نے بھی ان سے جادو سیکھا اور وہ پھر لوگوں پر جادو کرتی تھی۔ کیسے وہ سارا میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ چینل پر جائیں تو ہاروت اور ماروت کا قصہ وہاں پر مکمل موجود ہے، 2 فرشتوں کا کہ جو آئے تھے دنیا میں اور ابھی بھی دنیا میں سزا بھگت رہے بابل شہر میں۔ تو سوڈانی جو جادوگر تھا اس نے کہا کہ کچھ مسلمان بھی یعنی کچھ اکا دکا آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ آپ فلاں فلاں شخص پر جادو کر دیں، ہم آپ کو اتنے رقم آفر کرتے ہیں یا یہ چیز آفر کرتے ہیں، تو ہم کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ پر ہم اتنا زور لگاتے تھے، بڑے بڑے شیاطین فل پاور لگاتے تھے لیکن ان پر نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر جب ریسرچ کی گئی پتہ چلا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو انسان روزانہ آیت الکرسی پڑھے گا یا سورہ فلق سورہ ناس پڑھے گا اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے جو شروع ہوتی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے گا تو اس انسان پر جادو اثر انداز نہیں ہوگا۔ تو اب میں کیا کرتا ہوں، کہتے کہ شیاطین چونکہ میرے جو دشمن بن چکے ہیں، وہ میرے جانی دشمن بن چکے ہیں، وہ تو مجھے مارنے پر تلے ہوئے ہیں، تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں روزانہ آیت الکرسی پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں اور میں سورہ فلق سورہ ناس پڑھتا ہوں۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ میں روزانہ پڑھتا ہوں اور پھر مجھے ان کے کسی بھی شر کا خوف نہیں رہتا اور میں محفوظ رہتا ہوں۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو زیادہ تر لوگ جو آتے تھے وہ حاسدین ہوتے تھے، یعنی ان کا اپنا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا وہ اپنا نقصان کر کے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی اتنا یہ حسد جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ یہ جادو، یہ ہر چیز، قتل و غارت، لڑائی جھگڑا، ہر چیز کی جو بنیادی وجہ ہے یہ حسد ہے۔ جس انسان سے حسد کیا جائے اس کے حاسدین اسے نقصان پہنچانے میں بری طرح سے گر جاتے ہیں، یعنی اتنا وہ گھٹیا کام کرتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حسد سے اپنے آپ کو بچائے، حسد بہت بری چیز ہے، انسان سے وہ کام کروا لیتی ہے حسد کہ انسان جو اگر عقل انسان میں ہو تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ حسد کتنی بری چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حاسدین زیادہ آتے تھے کہ فلاں شخص سے حسد کر رہے ہیں، وہ آباد ہو گیا، اس کا بزنس چل رہا ہے، اس کی فیملی ہے، اس کے پاس ہر چیز ہے، تو حاسدین آتے تھے کہ وہ اس انسان کا بس جی حسد ہے، اس کے پاس عزت ہے، دولت ہے، دنیاوی نعمتیں ہیں اس کے پاس، یا وہ اچھا انسان ہے معزز، تو بس انہیں حسد ہو جاتا تھا اور وہ حسد میں آ کر کہتے تھے کہ یہ انسان اتنا کامیاب کیوں ہے، چلیں جی اس پر جادو کریں آپ، ہم آپ کو بہت زیادہ انعامات دیں گے، جو آپ چاہیں گے وہ ہم آپ کو دیں گے، بس اس انسان کو آپ جو ہے وہ نقصان پہنچائیں۔ تو ہم پھر کیا کرتے تھے کہ اس جو حاسدین ہوتے تھے ان سے ہم پیسے لیتے، ان سے ہم چیزیں لیتے اور چیزیں لے کر پھر ہم کیا کرتے کہ جو دوسرے لوگ ہوتے ان پر ہم جادو ٹونے کرتے، تعویذ کرتے، اس طرح کی چیزیں کرتے، اور پھر شیطان انہوں نے کہا کہ تب کام کرتے ہیں جب ہم کوئی گھٹیا کام کریں۔ یہاں تک اس نے یہ بھی بتایا کہ شیطان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ کسی چھوٹے نومولود بچے کو مار کر اس کی کھوپڑی نکال کے لائیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یعنی اتنا گھٹیا کام کہ پہلے بچے کو مارنے کی حد تک نہیں بلکہ پھر اس کی سر کی کھوپڑی نکالیں کہ اس کا پورا منہ مسخ کر کے پھر اس کی سر کی جو ڈھانچہ ہے، اسکل ہے، وہ نکال کر صرف ڈھانچہ لا کر ہمیں دیں، یہ غلیظ کام کریں، اس کے بعد ہم آپ کا کام کریں گے، یعنی اتنے گھٹیا کام وہ کروا رہے۔ یا جی چلے آپ پھر انہوں نے کہا کہ یا کہیں گے کہ آپ کسی جو نیا مردہ دفن ہوا ہے اس کی قبر کو نکال کر تو مردہ اس کو لے کر آئیں یا اس کا کفن لے کر آئیں، یعنی اتنے انہوں نے تفصیل سے ان کا انٹرویو میں نے سنا جہاں پر نیچے اردو میں پٹی چل رہی تھی، تو جو وہ بتا رہے تھے کچھ باتیں شاید مجھ سے مسنگ ہو گئی ہوں، لیکن جو میرے ذہن میں ان کی باتیں یاد رہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر
شیئر کر دیں، تو یہ حقیقت ہوتی ہے اور انسانوں کو، مسلمانوں کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اس سے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے اور انسان اس سے کافر ہو جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو بات بتاؤں، انسان کفر کرتا ہے اگر یہ کام کرے تو کفر کی طرف چلا جاتا ہے، اور عورتیں خاص طور پر جو ہے وہ اس چیز کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے جان کی مارنے کی دھمکیاں دی گئی اور کہا گیا کہ ہم آپ کے بچوں کو مار دیں گے، ہم آپ کے خاندان کو جلا کر راکھ کر دیں گے، لیکن میں نے اپنے بچوں کو بھی کہا کہ آپ روزانہ آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ ان کا شارٹ سا انٹرویو تھا جو میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور اس کے بارے میں جو مزید ڈیٹیل ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا جادو، کون سے دور میں آیا اور کیسے لوگ کیا کرتے تھے۔ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے آئے آسمان سے اور لوگوں کو سکھاتے، اور لوگ سیکھ کر کیا کیا الٹے کام کرتے تھے، اور پھر ان کا توڑ کیسے ہوا کرتا تھا، یعنی ان کا علاج کیسے ہوتا تھا کہ اگر آج بھی لوگ اس طرح کے گھٹیا کام کرتے ہیں تو اس کا توڑ کیسے ہو، علاج کیسے ہو، وہ میں نے دوسری ویڈیو میں اپلوڈ کر دیا، تو آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔